اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر با زبر با ابا دال دو زبر دن ابدن حمزہ زبر با زبر با ابا دال دو زبر دن ابدن آگے وقف ابدا، یعنی جب اس طرح کا لفظ قرآن مجید کے اندر آ جائے، جیسے دال دو زبر دن ہے اور اس پر ہم نے وقف کرنا ہو تو دال پر جو ہے پھر یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ ایک زبر ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں دال الف زبر دا ابدا، تو اس طرح پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ح زبر ح اح دال دو پیش دن احد حمزہ زبر ح زبر ح اح دال دو پیش دن احد احد۔ اب اس پر جو وقف کریں گے، آگے وقف احد، وقف کی حالت میں دال کو ساکن کر دیں گے، یعنی اس پر جزم پڑھیں گے۔ حمزہ زبر خا زبر خا اخا زال زبر ز اخاذ، آگے وقف اخاذ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر حرف کے آخر میں زبر ہو یا دو پیشیں ہوں یا پھر جو ہے زیر ہو تو اس وقت جو ہے آخری حرف کو جو ہے جزم کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی اس پر نہ زبر آئے گی، نہ زیر آئے گی، نہ پیش آئے گی، نہ دو زبریں نہ دو زیر، جزم کی حالت میں۔ تو جزم کی انشاءاللہ مشق جو ہے اگلی تختی کے اندر ہم کریں گے، تو اب یہی سمجھ لیں، اتنا ہی سمجھ لیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ زبر خا زبر خا زال زبر ز اخاذ، آگے وقف اخاذ۔ حمزہ زبر زال زیر زی حمزہ زبر زال زیر زی ازی نون زبر نا ازی نا، آگے وقف ازین۔ حمزہ زبر زال زیر زی نون زبر نا ازین، آگے وقف ازین۔ حمزہ زبر میم زبر ما اما را زبر را اما را، یہ جو سبز حروف ہیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان سب کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اما را، آگے وقف امر، تو را کو ساکن کر دیں گے، اس پر جزم پڑھیں گے۔ حمزہ زبر میم زبر ما اما را زبر را امر، آگے وقف امر۔ تو دوستو آج کا جو ہے لیسن نمبر 13 ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔